شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جیسے ہی یہ مبارک ایام شروع ہوتے ہیں، مبارک مہینے شروع ہوتے ہیں، یا کوئی مبارک دن آتا ہے کہ جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چاہے وہ شب قدر کا معاملہ ہو، شب معراج کا معاملہ ہو، یا شب برات کا معاملہ ہو، یہ مبارک راتیں آتی ہیں، مبارک دن جب آیا کرتے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر وظیفوں کی جھڑی لگ جایا کرتی ہے کہ اس دن میں یہ وظیفہ کریں گے تو اتنے دن میں کروڑ پتی بن جائیں گے، اس دن میں لونگ پر یہ پڑھیں گے تو اتنے دن میں لکھ پتی بن جائیں گے۔ یعنی سوشل میڈیا پر ایسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے امت کے دماغوں کے اندر وظیفوں کی جھڑی لگا دی ہے۔ عبادت سے کوئی مطلب نہیں، وظیفے کرتے رہو سب کچھ ملتا رہے گا، یہ وظیفہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ وظیفہ کر لو یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کچھ وظائف ہیں ایسے کہ جو اپنی جگہ ٹھیک ہیں، بہتر ہیں، لیکن میرے عزیزوں سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے نا کہ ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا ہے۔ جب بھی رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تب بھی وظیفوں کی جھڑی لگ جاتی ہے کہ اس دن میں اس کی پہلی رات میں یہ کام کرو، پہلی تاریخ کو یہ عمل کرو، دوسری تاریخ کو یہ عمل کرو۔ اب یہ شعبان کا مبارک مہینہ، یہ مبارک دن شروع ہوئے ہیں، اب آپ دیکھیں جا کر کے آپ کو یہاں بھی وظیفوں کی جھڑی مل جائے گی۔ ایک لائن سی لگا دی وظیفوں کی کہ یہ کر لو تو یہ ملے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، لڑکے کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے تو آپ یہ پڑھ لو تو لڑکا ہو جائے گا۔ یہ تمام تر باتیں لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہماری بھولی عوام انہی چیزوں کو زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہے، زیادہ قبول کرتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں آؤ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چاہے وہ ماہ رجب ہو، ماہ شعبان ہو، ماہ رمضان ہو، یا پھر شب قدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، یہ تمام تر جو راتیں ہیں اور جو اللہ نے مبارک دن بنائے ہیں، ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا، حدیث پاک کو اٹھا کر کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی شعبان کا مہینہ آتا ہے یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر آپ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہیں تو وہ ماہ شعبان ہے، اور شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں شعبان کے مہینے کے روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں جائے، میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میرا روزہ ہو اور رب کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائے۔ میرے عزیزو یہ بات میں کس کی کرنے لگا ہوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، کہ جن کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، ہمیں جنت عطا فرمائے گا، یہ ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے، لیکن وہ امتی نہ جانے ادھر ادھر کدھر بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں، ماہ شعبان میں یا ماہ رجب کا معاملہ ہو، ان ایام میں، ان مہینوں کے اندر میرے عزیزوں کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے نماز پڑھیں اور نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا عمل ہے، تمام تر وظیفے ایک طرف، لیکن اس عمل کو کرو گے نا جب روزے رکھو گے اور کثرت سے عبادت کرو گے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے، تو وظیفوں کا اتنا ثواب نہیں ملتا ہے میرے عزیزوں جتنا ثواب تمہیں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کا ملے گا۔ اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، میرے آقا کی سنت ہے، نبی کی سنت سمجھ کر، نبی کی سنت پر چلتے ہوئے، آقا کے طریقے پر چلتے ہوئے ماہ شعبان میں روزے رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنے انعامات سے نوازتا ہے، کیا برکتیں ملتی ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہم اتنی جلدی قرآن و حدیث کے نہیں مانتے ہیں جتنی جلدی ہم یہ فضول رسومات کو مان لیا کرتے ہیں۔
کیونکہ ہمیں جلدی مالدار ہونا ہے، جلدی ہمیں کروڑپتی بننا ہے، تو ایسے وظیفے پھر تلاش کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے جلدی مالدار بنا جاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بھی وظیفے بنا رکھے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ آپ ان کاموں کو کرو گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، عمر میں برکت ہوگی، آپ کی نسل میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی۔ حلال کمائی اگر آپ کماتے ہیں، حلال رزق اگر آپ کماتے ہیں، نیک نیت کے ساتھ میں رزق حاصل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، رب نے دنیا میں بھیجا ہے تو وہی رب رزق دینے والا بھی ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ زمین میں رینگنے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ نے لے رکھا ہے۔ اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں کیا چاہیے کہ جب بھی ہمیں رزق ملے، دولت ملے، نعمت ملے، عہدہ ملے تو اس رب کا شکریہ ادا کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں، ادھر ادھر کی باتوں پر غور نہ کریں، توجہ نہ کریں۔ میرے عزیزو، جو اللہ کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کام کیے ہیں ان مہینوں کے اندر، وہی عمل وہی کام ہمیں کرنا چاہیے سنت رسول سمجھ کر۔ سنت رسول پر عمل کرو گے تو اللہ اس عمل کو قبول فرمائے گا۔